الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بھئی یہ باہر جو شور ہے نا اس کو بند کریں برائے مہربانی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو گھر بھیج دیں۔ بچیاں بچے اتنے سارے جمع ہوئے ہیں، اس سے انتشار ہوتا ہے، ان کو گھر بھیج دیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ دنیا میں کمانا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ سب چیزیں اس دنیا کے سفر کی ضرورتیں ہیں۔ جیسے آپ یہاں سے کراچی جاتے ہیں تو بٹوا ساتھ لے کے جاتے ہیں، کرایہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور کو کھانے پینے کی چیز ساتھ لے لیتے ہیں۔ چند دن رہنا ہو تو ایک دو جوڑے کپڑوں کے لے لیتے ہیں۔ تو یہ ضرورتیں ہیں۔ اگر آپ باہر ملک جاتے ہیں تو پاسپورٹ ساتھ رکھتے ہیں، اپنے ساتھ بیگ لے کے جاتے ہیں، اس میں کپڑے بھی لیتے ہیں، اور جو مزید ضروریات ہیں وہ بھی ساتھ رکھتے ہیں، تولیہ لیتے ہیں، صابن لیتے ہیں۔ لیکن یہ تولیہ اور یہ صابن اور یہ کپڑے اور بریف کیس اور بیگ، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا سارا زور کپڑوں پہ ہی لگا دیں، جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ رہ ہی جائے۔ اس دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سب کے سب ہماری ضرورتیں ہیں، وہ کرنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں، لیکن وہ ضرورتیں ہیں۔ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہی سمجھداری ہے۔ ضرورت کو بہت زیادہ سر پہ سوار کر لینا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری دنیا کے ساز و سامان سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں بہت پیسے والا ہے، جب وہ مرے گا اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے او بھائی یہ تو بڑا لینڈ لارڈ آدمی ہے، جانے دو اس کو جنت میں۔ کوئی زمیندار مر گیا، بھائی یہ تو 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے، جانے دو اس کو، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ بھائی یہ تو ایم پی بن گیا تھا 2024 کے الیکشن میں، جانے دو اس کو۔ یہ ایم این اے بن گیا تھا، جانے دو اس کو۔ یہ وزیر تھا، یہ صدر تھا، یہ بادشاہ تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ ساری چیزیں یہیں کے لیے ہیں۔ وہاں جو کام آئے گا وہ اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتا دیں
کہ جس کو کروں تو جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا امت الاذى عن طریق الناس، لوگوں کے راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہوں نا، کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اینٹ ہے، کوئی پتھر ہے، اس کو ہٹاتے رہو، لوگوں کے راستے صاف کرتے رہو، ان کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے رہو، یہ ایسی بڑی نیکی ہے کہ اس سے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بھی نیکی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا نیکی ہے، سلام کرنا نیکی ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک برتنا نیکی ہے، اور کسی سے بشاشت سے ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ بشاشت سے ملنا ایک ایسے ملنا کہ اگلے کا دوبارہ ملنے کو دل ہی نہ کرے، مرجھائے ہوئے اور چڑھے ہوئے اور 12 بجے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی ملنا ہے، بشاشت سے مسکرا کے ملنا یہ بھی ملنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ، اپنے بھائی سے بشاشت والے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سب نیکیاں ہیں۔ اچھا، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جب انسان کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز لکھی گئی، لیکن ابھی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس کا اجر چلتا ہی رہے گا۔ آپ نے پڑھ لی تو لکھ دی گئی، اب دوبارہ پڑھیں گے تو لکھا جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں لکھا جائے گا۔ کچھ ایسی نیکیاں ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جب انسان ان کو ایک دفعہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا اجر اس کے اعمال نامے میں مسلسل لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا۔ مر بھی گیا تب بھی اس کا اعمال نامہ کھلا رہے گا، اور وہ نیکیاں فرشتے دھڑا دھڑ اس کے اعمال نامے میں بھرتے رہیں گے، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا، 50 سال چلے، 100 سال چلے، 1000 سال چلے، قیامت تک چلے، اللہ کو پتہ۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام اگر وہ کر لے تو ان 3 کاموں کا اجر مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا۔ 3 کام، مر گیا ہے، قبر میں پہنچا ہوا ہے، لیکن اب بھی فرشتے اس کے اعمال نامے میں مزید نیکیاں ڈال رہے ہیں، مزید نیکیاں ڈال رہے ہیں، مزید نیکیاں ڈال رہے ہیں۔ یعنی نیکیوں کا مطلب ہے مزید اس کا بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، مزید اس کا بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے۔ حالانکہ کما نہیں رہا، مر گیا ہے، لیکن ایسی کمائی کر کے گیا ہے، ایسی نیکیاں کر کے گیا ہے کہ جو نیکیاں بند نہیں ہوئیں بلکہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان میں سے پہلی نیکی علم ينتفع به، پہلی نیکی جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھی اس نیکی کے کرنے والے کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا، وہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ بعد میں نفع اٹھاتے رہیں۔ کوئی کتاب لکھ دی، لوگ پڑھ رہے ہیں، خود قبر میں چلا گیا ہے، لوگ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں لکھی ہوئی باتوں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا اس کو اجر مل رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فضائل اعمال۔ یہ اصل میں بہت ساری کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، لیکن اس کا مجموعہ فضائل اعمال کہلاتا ہے۔ اب یہ کتاب انہوں نے لکھی، ان کا انتقال ہوا ہے 1982 میں۔ کب انتقال ہوا ہے سب بتائیں؟ 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا، 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن کیا کہنے ان کے نصیب کے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے 18 جمع 24 سال گزر گئے ہیں، لیکن اب تک ان کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے اور اس میں دھڑا دھڑ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ہر وقت ہزاروں جماعتیں چل رہی ہیں، روزانہ ان کی 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، وہ الگ لکھی جا رہی ہے۔ روزانہ عشاء کے بعد مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، وہ الگ لکھی جا رہی ہے۔ اور دنیا کے ملکوں کے مختلف اوقات ہیں، جیسے اس وقت یہاں عشاء ہے
تو کئی ملک ایسے ہیں جہاں اس وقت فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس وقت وہاں فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، کہیں ظہر کا ہو گیا ہے، کہیں عصر کا ہو گیا ہے. تو گویا سارا دن حضرت شیخ کی وہ کتاب ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہے. اب ہماری مجلس میں نہیں پڑھی جا رہی اس وقت، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ کتاب اس وقت پڑھی جا رہی ہے، اور ان کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، ان کو اجر مل رہا ہے. امام بخاری نے کتاب لکھی، امام بخاری نے، جس کو بخاری شریف کہتے ہیں. اب ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال گزر گئے، اس سے بھی اوپر، لیکن ان کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، اور لوگ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں، اور عالم بننے کے بعد اوروں کو پڑھا رہے ہیں، ان احادیث سے استفادہ زندگی کو سنت میں ڈھال رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا اجر امام بخاری کی پا رہا ہے. یہ ایسی نیکی کر گئے، یہ ایسی نیکی کر گئے کہ جس نیکی کا اجر ان کی زندگی تک محدود نہیں ہوا، بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور مل رہا ہے. ایک تو ایسی نیکی ہے. دوسری نیکی کہ جو مرنے کے بعد بھی جس کا اجر ملتا رہے گا، وہ ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کرنا کہ جو چلتا رہے. کنواں کھدوا لیا، لوگ اس کا پانی پی رہے ہیں، اجر مل رہا ہے اس کو، مرنے والے کو. مسجد بنوا دی، لوگ مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بنانے والا مر گیا قبر میں، اس کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 100 سال سے لوگ اس مسجد میں، ابھی انہوں نے بتایا نا 1980 میں مدرسہ بنا ہے، تو جنہوں نے یہ مسجد بنائی، اس مدرسے کی بنیاد ڈالی، پتہ نہیں وہ تو اس وقت کہاں ہیں، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک جتنی نمازیں پڑھی گئیں، جتنے ناظرے پڑھے گئے، جتنے حفظ پڑھے گئے، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں، ان سب کا اجر ان کو مل رہا ہے جنہوں نے یہ مسجد بنائی. یہ ہے صدقۃ جاریہ. ہسپتال بنوا دیا، اور وہاں پہ مریض آتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں. یہ سارا اجر ہسپتال بنوانے والے کو مل رہا ہے. کوئی فلٹر پلانٹ لگوا دیا، آج کل پانی ہر جگہ کڑوا ہو رہا ہے، فلٹر پلانٹ لگوا دیا، اس سے پانی فلٹر ہو رہا ہے، میٹھا پانی پیدا ہو رہا ہے، پانی ہلکا ہو رہا ہے، پانی صاف ہو رہا ہے. اب وہ تو لگوانے والا تو فوت ہو گیا، لیکن لوگ اس کے فلٹر شدہ پانی کو پی رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور اپنی ضرورتوں میں کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں، اس سب کا اجر اس کو مل رہا ہے. یہ ہے صدقۃ جاریہ. اور ایک چیز جو ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہے، دونوں سے زیادہ طاقتور ہے، ان دونوں سے زیادہ اجر کو بڑھانے والی ہے، ہمارے نبی نے سب سے آخر میں اس کا تذکرہ کیا، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایسی اولاد چھوڑ کے جانا جو نیک ہو اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے. یہ ایسی نیکی ہے کہ جو نیکی انسان کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان مر جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کو یہ نیکی ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے. نیک اولاد بڑی نعمت ہے. جیسے بگڑی ہوئی اولاد سب سے بڑا جنجال ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، ایسے ہی نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے پراپرٹیاں نہیں دی، اپنا مکان بھی نہیں دیا، اور کوئی اچھی سواری بھی نہیں دی، اور کوئی صحت بھی اس کی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد ہے اور نیک ہے، یہ بڑا مالدار آدمی ہے. اولاد ہے اور نیک ہے، یہ بڑا مالدار آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قرآن مجید میں صفات بیان کی ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ بیوی بھی ایسی دے اور اولاد بھی ایسی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرے. یہ بڑی نعمت ہے، کچھ نہ پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے. نیک اولاد جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کریں، یہ سارے غموں کو دھو دیتی ہے، یہ سارے غموں کو بھلا دیتی ہے. اور جب اولاد اچھی نہ ہو، اولاد نیک نہ ہو، اولاد فرما بردار نہ ہو، اولاد با ادب نہ ہو،
اولاد سمجھدار نہ ہو تو بھائیو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی دنیا کرکری سی معلوم ہوتی ہے، بے مزہ سی ہو جاتی ہے۔ نیک اولاد سے دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے اور نیک اولاد سے مرنے کے بعد بھی راحت ہوتی ہے۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں کہ جو نیک ہو اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بعض بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے، ان کی زندگی کے بعد ایک دم ان کی آنکھ کھلتی ہے، ان کو ہوش آتا ہے کہ ہائے کتنی بڑی نعمت میں نے کھو دی۔ باپ زندہ ہو تو قدر نہیں ہوتی، مر جاتا ہے تو بڑی قدر ہوتی ہے۔ مائیں زندہ ہو تو قدر نہیں ہوتی، مر جائیں تو بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماؤں کی قدر نہیں ہے، باپ کی قدر نہیں ہے۔ لوگ دعاؤں کے لیے بڑے بڑے بزرگوں کو ڈھونڈتے ہیں لیکن ماؤں کی بد دعائیں لیتے ہیں، باپ کی بد دعائیں لیتے ہیں، حالانکہ دنیا میں ماں کی دعا سے زیادہ مقبول کسی بزرگ کی دعا نہیں ہے۔ دنیا میں باپ کی دعا سے زیادہ مقبول اولاد کے حق میں، باپ کی دعا سے زیادہ مقبول کسی بڑے سے بڑے ولی اور غوث اور قطب کی دعا اتنی قبول نہیں ہے جتنی اولاد کے بارے میں باپ کی دعا قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ایک دفعہ اپنے حضرت کے پاس شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا مولانا آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا اس کے حق میں میرے سے زیادہ قبول ہے، اس لیے کہ آپ کی دعا کی قبولیت منصوص ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ماؤں کی قدر نہیں ہے، باپ کی قدر ہی نہیں ہے۔ آج لوگ پڑھ لکھ بہت گئے لیکن بے ادب ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں۔ بہت پڑھ لکھ گئے لیکن ان کو پتہ نہیں ماں کون ہے، ماں کیا ہے۔ بہت پڑھ لکھ گئے لیکن یہ پتہ نہیں باپ کیا ہے۔ ہم لوگ جماعت میں چل رہے تھے، کراچی تشکیل تھی، باہر ملک جا رہے تھے، تو ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے تبلیغ والے تھوڑی تعلیم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پھیل جاتے ہیں، مجمع سے اختلاط کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ تو ظہر کی تعلیم سے فارغ ہو کے میں بھی نکلا باہر برآمدے کی طرف، تو دیکھا مسجد کے کونے میں ایک بڑے میاں لیٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ تو میں پاس چلا گیا، میں نے کہا دکھی ہوگا، تسلی دے دیں گے، دعا دے دیں گے۔ ان کے پاس گئے، میں نے کہا بابا جی آپ رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے؟ فرمانے لگے بیٹا کیا بتاؤں، آج میری بیٹی نے میری پٹائی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ کس نے پٹائی کر کے نکال دیا ہے بتائیے؟ بیٹی نے۔ جب نطفے سے بنی ہوئی اولاد بدتمیز ہو جائے تو بڑا دل دکھتا ہے، زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے اور مرنے کو دل کرتا ہے، دنیا سے چلے جانے کو دل کرتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی انسان چھوڑ کے جائے ان میں سے کوئی ایک، تو اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، لکھی جاتی رہتی ہیں، لکھی جاتی رہتی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ جو سب سے آخر میں آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو نیک ہو اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرے۔ آج ہمارے ماں باپ کو اس کی فکر تو ہے کہ اولاد کو ایسا بناؤں کہ ہم جس کچے مکان میں رہ رہے ہیں اس کچے مکان سے جان چھوٹ جائے اور کوئی پکا مکان بن جائے۔ اولاد کو اتنا پڑھاؤں لکھاؤں کہ میری اولاد ارب پتی نہ صحیح کروڑ پتی تو بن جائے۔ اپنی اولاد کو ایسا بناؤں
جن کا ہر طرف شہرہ ہو، اپنی اولاد کو ایسا بناؤں کہ جن کا بہت بڑا کاروبار ہو، جو بہت بڑے زمیندار ہوں۔ میں نے تو ساری زندگی مزدوریاں کر کے اور سڑکیں ناپ کے اور گلیوں کے در بدر کے دھکے کھا کے گزار دیے، چلو میری اولاد تو کم از کم ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے، گول کرسی میں بیٹھ کے عزت کی روزی کھائے۔ یہ ہر باپ کی آرزو ہے، ہر ماں کی یہ آرزو ہے، لیکن کم قسمتی سے آج ماؤں کی اور باپوں کی یہ آرزو نہیں ہے کہ جب میری اولاد میں اپنی اولاد کو ایسا بناؤں کہ جب میں مر جاؤں نا تو میں اپنی اولاد کی نیکیوں سے اپنی قبر کو ٹھنڈا پاؤں، جنت کے درجات پاؤں، اللہ کا قرب پاؤں، جنت کے اعلیٰ درجات پاؤں۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرے درجات بلند ہوتے رہیں، میری قبر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اولاد ایسی چھوڑ کے جائیں کہ جو نیک ہو اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے گھر میں غور کرے، ہر ایک اپنے خاندان میں غور کرے، ہر ایک اپنی نسل میں غور کرے۔ کیا میں نے اپنی نسل کو ایسا بنا دیا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ دعائیں کر کر کے میرے درجات کو بلند کراتے رہیں گے، اور یہ مجھے اللہ کی نظروں میں اونچا کرتے رہیں گے، اور یہ قیامت کے دن میری سرخروئی کا باعث بنیں گے۔ کیا ہم سب کے سب اگر غور کریں، ہم اپنی ایسی اولاد بنا چکے؟ جن ماؤں کو اس کی فکر تھی، جن باپوں کو اس کی فکر تھی، انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں خرچ کر کے اپنی اولاد کو ایسا بنایا کہ دنیا صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان پہ فخر کرتی ہے۔ حضرت پیران پیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، اتنے بڑے ولیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، بادشاہ ہیں ولیوں کے، لیکن تربیت ساری والدہ کی تھی۔ والدہ کی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ماں کا یہ ذہن تھا، جب ان کو بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا نا ماں نے، والدہ نے جب بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا تو والدہ کے پاس تھی 40 دینار، ٹوٹل 40 دینار تھے، وہ سارے کے سارے ان کو دے دیے جو ان کا حصہ بنتا تھا۔ دوسرا بھائی بھی تھا، 40 دینار وہ ان کو دے دیے اور اندر سی کر دیے۔ اور جب ان کو رخصت کرنے کے لیے والد تو چلے گئے تھے، بچپن میں ہی چلے گئے تھے، یتیم تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یتیم تھے۔ جب والدہ ان کو رخصت کرنے، پتہ چلا کہ بغداد ایک قافلہ جا رہا ہے، بغداد اس وقت میں علم کا مرکز تھا، تو والدہ ان کو رخصت کرنے گئیں تو والدہ نے کہا عبد القادر اب پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، جنت میں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ ہے کوئی ایسی ماں آج؟ ہمارے ساتھی تو کسی کو چلے کے لیے لے جانے کے لیے کہیں تو مائیں چیخنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں دبئی کمانے جائے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی قریب میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، 8 سال کے بعد وہ پاکستان آئے تھے، بیوی بھی یہاں، بچے بھی یہاں، سب کچھ یہاں، 8 سال کے بعد آئے تھے، 8 سال کے بعد۔ مدرسے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے کمانے بے شک چلا جائے۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ کی ماؤں نے اور امت مسلمہ کے باپوں نے ایسی اولاد کو تیار کرنے کا عزم ہی چھوڑ دیا ہے، چاہتے ہی نہیں ہے، عزم ہی نہیں ہے اس کا کہ ہم ایسی نسل تیار کریں، ایسی اولاد تیار کریں۔ ہمارے ہاں ٹوٹل اوورآل سب کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، اولاد ہوئی ہے
اب اس کو کسی اچھے اسکول میں ڈال دو، پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں ڈال دو، کسی کالج میں ڈال دو، ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو یونیورسٹی میں رشوت دے کے ڈال دو، تاکہ ایک دفعہ MBBS کر ہی لے، ایک دفعہ انجینئر بن ہی جائے، ایک دفعہ چلو آرٹس میں ہی پروفیسر بن جائے۔ سب کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، 100% کا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ یہ فکر نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد ایسی بناؤں کہ قیامت میں یہ اولاد میری سرخروئی کا باعث بنے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا، قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اس کے ماں باپ کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا اور سب کے سامنے۔ ابھی یہاں بچوں کو پگڑی باندھی ہے تو اگر یہ روکتے نہیں تو ساری جیبوں سے موبائل نکال لیتے، سب کی چاہت ہوتی ہے میرے بچے کو جب پگڑی باندھی جا رہی ہے تصویر بناؤں، یادگار کر کے رکھوں، فوراً آگے بڑھ کے ہار پہناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے نا کہ اسٹیج پہ میرے بچے کو بلایا گیا اور سینکڑوں آدمیوں کے سامنے اس کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، اسپیکر پہ اس کا نام لیا گیا، سارے مجمع نے دیکھا یہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس نے 30 پارے حفظ کر لیے۔ اس کو عزت سمجھتے ہیں نا، اور ہے بھی عزت۔ اب بتائیے اس اعزاز کے کیا کہنے، وہ کیا اعزاز ہوگا، وہ کیا استقبال ہوگا، وہ کیا اکرام ہوگا، وہ کیا عزت افزائی ہوگی، وہ کیا سرخروئی ہوگی، جب کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اور حفاظ کی ماں کو بھی بلایا جائے گا اور باپ کو بھی بلایا جائے گا، اور ان کو نور کا جوڑا پہنایا جائے گا اور نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور اللہ اس کی عزت افزائی کریں گے، اللہ بھی خوشی کا اظہار کریں گے، سارا مجمع خوشی کا اظہار کرے گا۔ اور پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حافظ صاحب آپ کے رشتہ داروں میں سے جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کے کرتوت اچھے نہیں تھے، لہٰذا وہ کھڑے ہوئے ہیں جہنمیوں کی صفوں میں، حافظ صاحب آپ ایسے کریں، جہنمیوں کی صفوں میں جائیں، جہاں کہیں آپ کے رشتہ دار جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان میں سے کسی 10 کا انتخاب کر کے لے آؤ، آپ کے کہنے پر ہم ان کو بھی جنت کا ٹکٹ دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آدمی جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، اب اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جہنم ان کو نظر آ رہی ہوگی، اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور اس میں سے زنجیروں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور جہنم میں جلنے والوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہوگی، اس سے وہ گھبرا رہے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت جب ایک حافظ صاحب صفوں میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، اور اس رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کے جہنمیوں کی صفوں میں سے نکال کے اسے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ اس کے کہنے پہ اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیں گے، اور وہ جہنم سے نجات پا کے جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ بتائیے وہ کتنا خوشی کا منظر ہوگا۔ اس وقت وہ مائیں اور وہ باپ جنہوں نے بچوں کو AC بنا دیا، DC بنا دیا، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، لیکن ان کو قرآن سے کاٹ کے رکھا، دین سے کاٹ کے رکھا، اور اہل اللہ کی صحبت سے کاٹ کے رکھا، علماء کی صحبت سے کاٹ کے رکھا، اس دن وہ کتنا افسوس کریں گے اور کتنی حسرت کریں گے۔ آج لوگ کوئی اپنے بچے کو حافظ بنائے تو اس پہ آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، ابے تم نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، کیا کرے گا یہ؟ پھر اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ نہیں سوچا؟ کیا کرے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ کہتے نہیں کہتے ہیں، کوئی اپنے بچے کو حافظ بنائے، کوئی اپنے بچے کو عالم بنائے تو کہتے ہیں اس کے مستقبل کا سوچا ہی نہیں سوچا، عالم بن کے کیا کرے گا؟ چندے کھائے گا بھائی، 8-10 ہزار تنخواہ میں کس کا گھر چلتا ہے آج کل؟ سارے کہتے ہیں۔ لیکن دوستو دنیا تو گزر ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے مدرسے میں پڑھائے گا تو 8-10 ہزار تنخواہ پائے گا، تو کیا اس کا مقدر اس سے رک جائے گا؟ جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے
چاہے وہ مدرسے کا مدرس ہو، چاہے کسی بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کیوں نہ ہو، لیکن جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی بڑی یونیورسٹی کا وی سی کیوں نہ ہو، وائس چانسلر کیوں نہ ہو، لیکن جو مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور مدرسے میں ناظرہ پڑھانے والا ایک قاری، ایک حافظ صاحب، یا مدرسے میں نماز پڑھانے والا ایک امام صاحب، یا مدرسے کے اسپیکر پہ، مسجد کے اسپیکر پہ اذان دینے والا ایک مؤذن، اس کے مقدر میں جو ہے نا وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ روزی میرے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے جتنی مقدر کی ہے اس کو میرا دینا میری ذمہ داری ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ روزگار والا ہے یا بے روزگار ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ سرکاری ملازم ہے یا مدرسے کا باورچی ہے یا مدرس ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو میں نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ آج لوگوں نے اپنی اولاد دین سے بھی کاٹ دیں، علماء سے بھی کاٹ دیں، اہل اللہ سے بھی کاٹ دیں۔ کیوں بھائی؟ مدرسے بھیجیں گے تو پھر اسکول رہ جائے گا، مدرسے بھیجیں گے تو کالج رہ جائے گا، مدرسے بھیجیں گے تو یونیورسٹی رہ جائے گی، اور پھر نکمہ ہو جائے گا، ملا بن جائے گا اور ساری زندگی خوار ہوگا۔ اس لیے ٹھیک ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، چلنے دو جیسے گاڑی چل رہی ہے۔ یہ عموماً ذہن بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، آس پاس کے دیہاتوں میں کتنے بچے ہیں جنہوں نے کبھی قاعدے کا منہ بھی نہیں دیکھا، قرآن کا منہ نہیں دیکھا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے اس مجمع میں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کو سمجھائی نہیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جو ہمارے لیے دعائیں کرے۔ اولاد کی دعا ماں باپ کو بہت کام آتی ہے، بہت کام آتی ہے۔ کتنی مائیں، کتنے باپ ساری زندگی فسق و فجور میں گزار دیتے ہیں، لیکن پیچھے بچے اچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل دعاؤں کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت بھی دے دیتا ہے، اور ان کے درجات کو بلند کرتے کرتے ان کو جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے، اولاد کی دعاؤں کی برکت سے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس کی عادت تھی کہ روزانہ ہر جمعے کو اپنے باپ کی قبر پہ جاتا تھا۔ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا، اس کی حدیث میں ترغیب آئی ہے۔ اس لیے اولادوں کو چاہیے کہ خاندانی قبرستان کے چکر میں پڑنے کی بجائے اپنی ماں، اپنے باپ کی قبر وہاں بنائیں جہاں ہر جمعے کو جا سکیں۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو ماں باپ کو پتہ چلتا ہے۔ ہاں، جب آدمی ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے میرا لال آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا دل کا ٹکڑا آیا ہے۔ وہ پہچانتے ہیں اس کو، اور اس کے جانے سے ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کو انس ہوتا ہے، ان کی تنہائی میں ان کو اس سے سہارا ملتا ہے۔ جب بچے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی جیل میں ہو، اس کا کوئی رشتہ دار اس سے ملنے جاتا ہے
اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں نہ تو کرو بھائی. کوئی جیل میں ہو اور کوئی رشتہ دار اس سے ملنے جائے, اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنا عزیز قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے, اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کی قبر پہ ہر جمعے کو جاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ جمعے کو نہیں گیا, کوئی کام پڑ گیا, وہ جمعے کو نہیں گیا. رات کو جب سویا تو خواب میں والد محترم کی زیارت ہوئی. کہا بیٹا میں تو تیرا انتظار ہی کرتا رہا, تم آئے ہی نہیں آج. کہا ابو آپ کو پتا چلتا ہے کیا کہ میں آتا ہوں آپ کے پاس؟ کہا بیٹا قبرستان کے قریب جو پل ہے نا, جب تو وہ پل کراس کر رہا ہوتا ہے تو میں دور سے دیکھتا ہوں میرا بیٹا آ رہا ہے, میرا بیٹا آ رہا ہے. یہ واقعہ جس نے لکھا ہے نا وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جن پہ کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا, اس لیے میں نے وہ واقعہ بیان کیا ہے. بہت بڑے آدمی ہیں وہ, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, ان کی بات کا وہ انکار نہیں کر سکتے. اتنے بڑے آدمی ہیں وہ. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کتاب الروح میں. اور ایک اور واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ ان کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان سے مردے, وہ قبریں سب کھل گئی ہیں, وہ ساری قبریں کھل گئی ہیں, اور اس میں سے قبروں میں سے لوگ نکل رہے ہیں, اور قبرستان میں کوئی چیز پھیلی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے, وہ اس کو اٹھا اٹھا کے اندر جا رہے ہیں, اٹھا اٹھا کے اندر جا رہے ہیں, اٹھا اٹھا کے اندر جا رہے ہیں. تو اب اس کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا منظر ہے, کیا ماجرا ہے, کیا کر رہے ہیں یہ. تو یہ قبرستان میں گھوم رہا تھا, باقی تو سارے مصروف تھے, اپنی کوئی چیز اٹھا رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں. ایک کو دیکھا بڑے مزے سے قبر میں بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کے, تو یہ ان کے پاس چلے گئے. کہنے لگے یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ قبر سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں, کیا اٹھا رہے ہیں, کیا لے کر جا رہے ہیں, اور آپ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے یہ جو لوگ مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں نا, مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں, بعض دفعہ آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا دعائے قنوت لکھی ہوئی ہے, نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ثواب تمام مسلمان مرحومین کو, ہوتا ہے نا. ایسے بہت سے لوگ امت مسلمہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کہتے ہیں جو وہ جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں نا, تو فرشتے اس پڑھے ہوئے کے بدلے میں جو انعامات ہیں وہ یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں, ہر ایک اپنے حصے کا اٹھا کے قبر میں جا رہا ہے. تو اس نے کہا پھر آپ بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں چاہیے کیا؟ کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے میرے پاس تھوک کے حساب سے آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے؟ سن رہے ہیں یا سو گئے ہیں؟ جوابی کون بیٹھو چھا مسلو یار. ان کا آپ کیوں نہیں جا رہے باہر لینے کے لیے؟ کہا مجھے ضرورت نہیں, میرے پاس تھوک کے حساب سے آ رہا ہے, ہول سیل, تھوک کے حساب سے. تھوک کے حساب سے سمجھتے ہیں, سمجھو تھا یا نہ کون نہ سمجھو, کیر کرے ترجمہ نے سندھی میں. موٹ پینجو ہی کھوڑ ہے, اب سمجھ گئے, مکھے نہیں ضرورت کا نہیں, موٹ پینجو ہی کھوڑ ہے. بہرحال کہا آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, وہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے, 30 پارے روزانہ پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے, لہٰذا مجھے باہر نکل کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کہ آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ کہ فلاں بازار میں اس کی مٹھائی کی دکان ہے. یہ سب خواب میں باتیں ہو رہی ہیں. صبح کو اٹھے, سارا خواب یاد تھا, پہنچے اس بازار میں, دیکھا کہ وہاں واقعی مٹھائی کی دکان ہے. ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, وہ گاہکوں سے پیسے لے رہا ہے, مٹھائی دے رہا ہے, لیکن بات نہیں کر رہا کسی سے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. جب سارے گاہک چلے گئے وہ فارغ ہو گیا. میں نے کہا نوجوان
ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھئے. یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کتنا پڑھتے ہیں؟ کہا روزانہ ختم کرتا ہوں. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا اپنے باپ کو بخش دیتا ہوں. وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. ایسی اولادیں چھوڑ کے جائیں کہ جو ہمیں نیکیاں پہنچائیں جہاں ہمیں نیکی کی ضرورت پڑے گی. یہ ہے نا سمجھداری کی بات. لین لاڈ بنا کے چھوڑ گئے, پیچھے عیاشیاں کر رہے ہیں, بدماشیاں مستیاں کر رہے ہیں, سارا گناہ ماں باپ کے پاس جا رہا ہے. نیک نہیں بنایا, مالدار بنا دیا. پڑھا لکھا بنا دیا, نیک نہیں بنایا, اللہ والا نہیں بنایا. اللہ کی شان. کچھ دن کے بعد انہوں نے دوبارہ خواب دیکھا, قبرستان, وہی قبرستان, قبریں کھلی ہوئی ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, چیزیں اٹھا رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں. تو جب دیکھا, آگے بڑھ کے دیکھا, تو وہ جو اس دن قبر میں بیٹھے تھے نا بڑے مزے سے, وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں اور چیزیں اٹھا رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں. تو یہ سیدھے گئے ان کے پاس. کہا خیر تو ہے, آج آپ, پہلے تو آپ اندر بیٹھے تھے, آپ نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں, آج آپ بھی ان کے ساتھ باہر سے چیزیں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے وہ جو تھوک کے حساب سے آ رہا تھا نا, وہ آنا اب بند ہو گیا ہے, اس لیے مجھے بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. آنکھ کھلی, پھر پہنچے بازار, پھر پہنچے مٹھائی کی دکان پہ, تو دیکھا کہ مٹھائی کی دکان بند ہے. لوگوں سے پوچھا بھئی مٹھائی کی دکان پہ جو لڑکا بیٹھتا ہے وہ کہاں ہے؟ کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. اس لیے یہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک جنون ہے, یہ ایک خواہش ہے, یہ ایک آرزو ہے جو اللہ نیک بخت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ میں ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤں کہ جس کے ذریعے سے میری جنت بنے, آخرت بنے, قبر بنے, اللہ کے سامنے سرخروئی ہو. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب مسلمانوں کو دے. ہم اپنی اولاد پہ ایسی محنت کریں, ایسی ان کی تربیت کریں, ایسا ان کو نیک بنائیں, ایسا ان کو اللہ والا بنائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنے بچوں کی برکت سے بخشے جائیں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے, حضرت مولانا یحییٰ صاحب. حضرت مولانا یحییٰ صاحب یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے والد صاحب تھے. اور مولانا الیاس صاحب مجدد دوران, بانی تبلیغ, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے. مولانا یحییٰ صاحب نے دو کام بلکہ تین کام ایسے کیے کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی. 3 کام ایسے کیے. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی اتنی خدمت کی کہ حضرت گنگوہی فرماتے تھے بھئی مولوی یحییٰ تو اندھے کی لاٹھی ہے, یعنی میں اسی کے سہارے چل رہا ہوں. اپنے شیخ کی مرشد بھی تھے, استاد بھی تھے, اتنی خدمت کی کہ ان کی دعائیں لی. ایک کام تو انہوں نے یہ کیا, اور دوسرے 2 کام انہوں نے اور ایسے کیے کہ اس صدی میں اس کی مثال نہیں ہے. ایک اپنے چھوٹے بھائی پہ محنت کر کے ایسی ان کی تربیت کی کہ وہ مجدد دوران بن گئے, جن کو دنیا مولانا الیاس صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ سب تربیت ہے مولانا یحییٰ صاحب. اور دوسرا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ اپنے بیٹے پہ انہوں نے محنت کی, ایسی محنت کی. اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. تو چونکہ انہوں نے شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے مرشد حضرت گنگوئی کی بہت خدمت کی تھی, تو یہ چاہتے تھے کہ کبھی مولانا یحییٰ صاحب ہمارے پاس بھی تشریف لایا کریں. میرے شیخ کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے,
کہ ان سے کچھ باتیں سنیں گے، استفادہ کریں گے، ہمارے پاس کچھ بیٹھیں گے، ہمیں راحت ہوگی. تو وہ بار بار ان کو پیغام بھیجتے تھے، بھائی مولانا یحییٰ صاحب کبھی ہمارے پاس سے ہوتے جاؤ، کچھ ہمارے پاس بھی ٹائم نکال کے لاؤ. تو مولانا یحییٰ صاحب ہمیشہ ان کو لکھتے تھے، حضرت زکریا کی زنجیریں میرے پاؤں میں ڈلی ہوئی ہیں، اس لیے میں کہیں نکل نہیں سکتا ہوں. جب مولانا رحمت اللہ علیہ کی عمر 17 برس کی ہوئی تو 17 برس میں انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کر کے ان کو رندے کے ساتھ رگڑ کر ایسا بنا دیا تھا کہ جب ان کے پاس خط آیا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا، تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے جواب میں لکھا، حضرت اب میں ضرور حاضر ہوں گا، اس لیے کہ زکریا کی زنجیر میرے پیروں سے نکل گئی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے زکریا کا اب اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے. 17 سال کی عمر میں. شوق ہی نہیں ہے اس کا کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اللہ والا بنائیں، آخرت کا ذخیرہ بنائیں، قبر کے ٹھنڈا ہونے کا باعث بنائیں، اس کا شوق ہی نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے تھے. جیسے آج کل لوگ اولاد مانگتے ہیں نا، ایسے نہیں دعا کریں بیٹا ہو جائے. بھئی بیٹا کیوں خواہش ہے کہ سارے دوستوں کے پاس بچے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں، میری بیوی کو عورتیں تانا دیتی ہیں، مجھے لڑکے تانا دیتے ہیں، مجھے اولاد چاہیے. بیوی بھی پریشان، خاوند بھی پریشان، اولاد چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ بھئی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، اولاد کیوں نہیں ہو رہی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد کی خواہش تھی، لیکن کیوں زکریا علیہ السلام اپنی دعا میں اللہ کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. یہ ہے اصل وجہ. اے اللہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرا دین جس کو لے کر میں نے اپنی قوم پہ محنت کی ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں میں ڈھنگ نظر نہیں آ رہا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا یہ دین ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا مجھے ایسا بیٹا دے یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو ہمیں توحید کا سبق ملا، جو ہمیں دین کا اور اسلام کا سبق ملا، شریعت کا سبق ملا، اس کا محافظ بنے. اور اے اللہ اس کو ایسا بنانا کہ تجھے پسند آ جائے. وجعلہ رب رضیا، اے اللہ اسے ایسا بنانا کہ تجھے پسند آ جائے. ہمارے بچے اگر فرفر انگریزی بولیں تو ہم فخر سے سر اٹھاتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے. دیہاتی لڑکا چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا، گلے میں ٹائی باندھی ہوئی ہے، اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے، نیچے تنگ پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس کا کسان باپ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میرا بیٹا دیکھو ابھی سے افسر لگ رہا ہے، حالانکہ ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی سے افسر لگ رہا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے. کیسی حماقت ہے، کیسی ناسمجھی اور بے عقلی ہے کہ کفار کے طریقے کو فخر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اگر بچہ چھوٹی عمر میں داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں یہ تم نے کیا کر لیا ہے، ابھی سے ملا بن گیا ہے، کاٹ داڑھی. ہمارے محلے میں ایک بچہ ہے، محلے میں وہ بیچارہ روزانہ آ کے رونا روتا ہے کہ جی ابو مجھے روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، تو سوئے گا تیرے چہرے پہ اس طرح پھیر دوں گا. میں پریشان ہوں، میں کیا کروں. روز آ کے رونا روتا ہے مسلمان اس کا باپ. تو سوئے گا تیرے چہرے پہ اس طرح پھیر دوں گا. اور ایسے ہی باپ جب ربیع الاول آئے گا تو آپ کو ناروں میں آگے آگے نظر آئیں گے. ربیع الاول آئے گا تو ناروں میں آگے آگے نظر آئیں گے. اور نبی سے محبت کا حال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے چہرے پہ نبی کی سنت گوارا نہیں ہے.
ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے. کہ وہی ایمان ہے کہ نہیں؟ کس کس کا ایمان ہے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی. قصہ مختصر. اے اللہ کے نبی، آپ کی تعریف کے لیے میں زبان کہاں سے لاؤں، الفاظ کہاں سے لاؤں، اتنا علم اتنی معلومات کہاں سے لاؤں؟ آپ کی تعریف کرنا میرے بس سے باہر ہے. دنیا کے سارے خطیب، فصحاء، بلغاء، علماء، مشائخ، سب کے سب محدثین، مفسرین، سب کے سب اپنے علوم کے سمندر بہا دیں، آپ کی تعریف میں یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکیں. بس میں اتنا کہتا ہوں کہ پہلے اللہ پھر آپ، بیچ میں کوئی نہیں. سب سے اوپر اللہ، پھر اس کے بعد ہمارے نبی ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے نبی سے زیادہ معزز کوئی نہیں، ہمارے نبی سے زیادہ عظمتوں والا کوئی نہیں، ہمارے نبی سے زیادہ شان والا کوئی نہیں، ہمارے نبی سے زیادہ حسین جمیل کوئی نہیں. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ بتائیے، ہو سکتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر، جس سے پیار ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے تو بعض دفعہ ان کو دیکھ کے پیار میں اضافہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے ہیں نا تو ماؤں کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے بس دل کرتا ہے ایسے بولتے ہی رہیں، بس ان کو دیکھتے ہی رہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا تو فل بدی کہنے لگیں، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الیدی. یا رسول اللہ، جن عورتوں نے زلیخا کو لان تان کیا تھا نا کہ تو لڑکے پہ عاشق ہو گئی ہے، تو ایسی ہے ویسی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے زلیخا نے ان کو پھل اور چھریاں دے کے بٹھایا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو ایسی مگن ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹ رہے ہیں کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے ایسی محو اور مگن ہوئی کہ پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹتی رہی. کٹ نہیں لگایا، صرف یہ کٹ لگ جاتا ہے. سبزی کاٹتے ہوئے ایک دفعہ کاٹا، پھر کاٹا، پھر کاٹا، پھر کاٹا، انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے، قطعن ایدیہن، اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پتہ ہی نہیں چلا. اما عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کے انگلیوں کے ٹکڑے کر دیے تھے، اگر وہ آپ کو دیکھتی تو دلوں کو ٹکڑے کر دیتی، اپنے کلیجے کاٹ کے رکھتی تھی. ہمارے سرکار ایسے حسین تھے، ہمارے نبی ایسے خوبصورت تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت نے ایسے ہی کسی موقع پہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر فل بدی کہا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، اور آپ کے رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ میں اس نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. اب ہمارے نبی اتنے حسین ہیں لیکن ان کی سنت اچھی نہیں لگتی. نوجوان ٹوپی پہن لے، سارے کہتے ہیں وہیں پہ ملوں. یہ ہے ہمارے سندھیوں کا حال. کسی نے 3 دن لگا لیے، داڑھی رکھ لی، کسی اللہ والے کا بیان سنا، داڑھی رکھ لی تو سیٹیاں بجاتے ہیں، تانے دیتے ہیں. ابا خیر دے ملوں تھی وہیں صاحب اللہ ساتھیو ہے. توبہ،
آدمی کافر ہو جاتا ہے ان جملوں سے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. نبی کی ادنا سنت کا مذاق اڑانا، اسے ہلکا بتانا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. ساری زندگی کی پڑھی ہوئی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہلکی سی سنت کا مذاق اڑانے سے. کبھی کسی سنت کا مذاق نہ اڑانا. دو نقصان ہوں گے، ایک تو اسلام سے باہر نکل جائیں گے، دوسرا یہ کہ کبھی اس سنت کو اپنانے کی توفیق نہیں ہوگی، دل پتھر ہو جائے گا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی گاڑیوں میں سڑک سے گزرتے ہوئے ان کی نظر کسی گدھے پہ پڑتی تھی تو اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دیا کرتے تھے. سرکار کی سواری جا رہی ہے. گدھا ہمارے نبی کی سواری تھا نا. وہ کاروں میں بیٹھ کے بھی رفتار کو گھٹا دیتے تھے گدھے کے ادب میں. سرکار کی سواری ہے. آپ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، مسواک کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایمان کہاں رہے گا؟ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ہم نے اپنے نبی کی سنت پہ چھریاں چلا دی. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے روز سرکاری ملازمین شیو کر کے دفتر جاتے ہیں. ایک دن شیو کر کے نہ جائیں تو دوسرے بھی پوچھتے ہیں، اور خود بھی بیچارہ چہرہ چھپاتا پھرتا ہے کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ ابھی آج شیو نہیں کیا، کیا مسئلہ ہے. کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے نبی نے تو ساری زندگی داڑھی کو کبھی کینچی بھی نہیں لگائی. میں کیسے بلیڈ لگا رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، شیس علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، ادریس علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، ہود علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، موسیٰ علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، حضرت ابو بکر نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، حضرت عمر نے کبھی نہیں کاٹی، حضرت عثمان نے کبھی نہیں کاٹی، حضرت علی نے کبھی نہیں کاٹی، امام حسن نے کبھی نہیں کاٹی، امام حسین نے کبھی نہیں کاٹی، امام زین العابدین نے کبھی نہیں کاٹی، امام محمد باقر نے کبھی نہیں کاٹی، امام جعفر صادق نے کبھی نہیں کاٹی، امام علی رضا نے کبھی نہیں کاٹی، اور آپ کے سندھ کے بزرگوں میں سے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، لال شہباز قلندر نے کبھی داڑھی پہ کینچی نہیں لگائی، مخدوم سرور نو نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، غوث بہاؤالدین زکریا نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، شیخ علی حجویری جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے انہوں نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، سچل سرمس نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی. آپ کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کن جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نیت کر لیں آج کے بعد کبھی داڑھی کو ہم نہ کاٹیں گے نہ مونڈیں گے. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ کھڑے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ کس کا کھڑا ہوا کس کا رہ گیا. اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو میں سمجھوں گا یہ آج کا آنا وصول ہو گیا. اگر اس سارے مجمع نے اپنے چہرے پہ سرکار کی سنت سجا لی تو وہی آج کا یہ آنا وصول ہو گیا. تو صرف مجھے مطمئن کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہیں یا واقعی اب رکھیں گے؟ رکھیں گے نا. نہ کاٹو یار، اسی حال میں مر گئے، فرشتوں کا سامنا ہوا اور دشمنوں کی شکل لے کر گئے تو کیا حشر ہوگا.
اور اعمال تھوڑے ہوئے لیکن نبی کے عشاق کی شکل لے کر گئے، نبی کے چہرے انور سے ملتی جلتی شکل لے کر گئے، تو فرشتے یقیناً دیکھ کے کہیں گے اپنا معلوم ہوتا ہے، اپنا آدمی ہے۔ فرشتے بھی عالم الغیب تو ہیں نہیں کہ ابھی اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، چہرے سے دیکھ کے پہچان لیں گے۔ ہم تبلیغ والے مسجد میں جاتے ہیں نا تو مسجد کا محراب دیکھ کے کہتے ہیں اپنی ہے۔ کیا مطلب اپنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ادب آداب کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی مسجد ہے تو کہتے ہیں اب ذرا ادب سے رہنا، ذرا خیال سے رہنا، بستر ذرا ترتیب سے رکھو، ایک طرف چادر ڈال کے رکھو، اور چولہا بالکل الگ سے رکھو، برتن بالکل الگ سے رکھو، اور کوئی وضو خانے میں برتن نہ دھوئے ورنہ مسئلہ ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ نبی کا اتنا تو حق ہے کہ ان کی سنت کے مطابق اپنا ظاہر تو بنا لینا، چلو اندر تو بنانے میں بہت زور لگتا ہے، ظاہر تو بنا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو پھینکا اور وہ بنا سانپ، تو فرعون تو گھبرا گیا تھا، اس نے کہا آپ اس کو پکڑیں پھر ہم سوچیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے تو پیچھے جو اس کے چیلے تھے ان سے اس نے کہا بھی کیا کرنا چاہیے، سانپ تو بڑا زوردار بنایا تھا۔ تو اس کے چیلوں نے کہا، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جن کا عوام سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، بس چند ہی لوگ ان سے مل جل پاتے ہیں، تو یہ بیچارے ہمیشہ بس اپنے مشیروں کے کہنے پہ چلتے ہیں، وہ سیدھا لے جائیں تو سیدھے، وہ ٹیڑھا لے جائیں تو ٹیڑھے۔ تو اس کے جو مشیر تھے نا وہ کہنے لگے ارے آپ ہمارا خدا ہو کے متاثر ہو گئے، آپ تو ہمارے رب ہیں، یہ سارا جادو کا کرتب ہے، آپ مصر کے سارے جادوگر جمع کریں، مقابلہ کریں گے ان کا، یہ ایک سانپ ہے، ہم 80,000 سانپ بنوائیں گے۔ سارے جادوگروں سے رابطے کیے، مصر کے سارے جادوگروں سے رابطے کیے اور سب کو بلوا لیا، اکٹھے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، ان کے ہاتھ میں بھی لاٹھی، ان سب کے ہاتھ میں بھی لاٹھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے، انہوں نے بھی لاٹھی کو ڈال کے زیادہ سے زیادہ سانپ بنائیں گے، اور میرا بھی بنے گا لاٹھی سے سانپ، تو پتہ کیسے چلے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ حق اور ناحق میں تمیز کیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، ڈر نہیں بلکہ ڈال اس لاٹھی کو، انک انت الاعلی، ہم تجھے ہی بلند کریں گے، تو ہی غالب رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، ان کے سارے سانپوں کو نگل گئی۔ اب جادوگروں نے جو منظر دیکھا نا کہ اتنا بڑا سانپ جو 1,60,000 سانپوں کو نگل گیا، کیونکہ وہ جو آئے تھے نا جادوگر، ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک ہاتھ میں رسی، اس کا بھی سانپ اس کا بھی سانپ، 80 ضرب 2 1,60,000 ہو گئے۔ اتنے سارے سانپ اور رسیاں جو نظر آ رہے تھے سانپ، ان کو نگل گیا یہ سانپ، تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے، ہمارے والا جادو تھا، موسیٰ واقعی نبی اور اللہ کا پیغمبر ہے۔ فرعون نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میں تم سب کو لٹکاؤں گا، لو صلبنکم فی جذوع النخل وَلَوْ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہاری ٹانگیں بھی کاٹوں گا، تمہارے بازو بھی کاٹوں گا، تمہیں الٹا لٹکاؤں گا۔ ان کا جو کرنا ہے کر،
چنانچہ فرعون نے ان کی ٹانگیں بھی کاٹی، ان کے بازو بھی کاٹے، ان کو سولی بھی چڑھایا، اتنی بڑی سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ تو سارے مجھ سے لڑنے آئے تھے، یہ سارے مجھے ہرانے آئے تھے، یہ سارے مجھے خوار کرنے آئے تھے، آپ نے ان کو صحابی بھی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے نا، صحابی بھی بنا دیا اور شہادت کا رتبہ بھی دے دیا، ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنایا، شہادت کا رتبہ بھی دے دیا۔ ان کی ایسی کون سی بات آپ کو پسند آ گئی کہ اتنے بڑے بڑے رتبے دے دیے؟ کہا موسیٰ جبہ تیرے والا پہن کے آئے تھے۔ کیا پہن کے آئے تھے؟ جبہ تیرے والا، اور لاٹھی تیرے جیسی لے کے آئے تھے، شکل تیرے جیسی لے کے آئے تھے، تو مجھے اچھا نہ لگا کہ تیری شکل جو بنا کے آئے اسے کیسے جہنم میں بھیج دیں۔ اب بتائیے، جو موسیٰ علیہ السلام کا روپ دھارے، موسیٰ علیہ السلام کسی شکل بنائے، اس کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات دے دیے، اور جو خاتم النبیین کا روپ دھارے، خاتم النبیین کی نقل کرے، اللہ اس کو کتنا نوازے گا۔ تو نیت کر لی انشاءاللہ، رکھیں گے نا داڑیاں، ٹوپی بھی پہننا شروع کر دو۔ یہ دو کام ضرور کرو، ٹوپی سر پہ رکھو، ہمیشہ رکھو۔ ہمارے نبی کبھی ننگے سر گھر سے باہر نہیں نکلے، ہمیشہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہوتی تھی، پگڑی ہوتی تھی۔ آپ پگڑی باندھنے کی ہمت نہیں کرتے تو ٹوپی پہن لو۔ میں نے پگڑی باندھی، آپ کو برا لگ رہا ہوں میں؟ ہاں بھائی، اگر میں پگڑی اتار کے صرف ٹوپی پہن کے بیٹھ جاؤں تو وہ اچھا لگے گا یا یہ؟ بولو تو پھر آپ کو کیوں بری لگے گی؟ آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ بس آپ لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ قبر میں ساتھ نہیں جاتے۔ ایک شاعر نے ایک محبوبہ کے بارے میں، جب اسے عشق ہو گیا نا ایک عورت سے، تو لوگوں نے اس کو لان تان کرنا شروع کیا، لوگوں نے اس کو برا بلا کہنا شروع کیا، لیکن اس عاشق کا عشق سچا تھا، عورت سے تھا، ناجائز تھا لیکن سچا تھا۔ جب لوگ اس کو لان تان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللوم۔ یہ ہم نے شعر پڑھا تھا مختصر المانی میں، اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللوم۔ اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے میری محبوبہ تجھ سے عشق کے جرم میں لوگ جو مجھے لان تان کرتے ہیں نا، تو سچ پوچھو مجھے تیری محبت میں لان تان میں بھی مزہ آتا ہے، تیری محبت میں مجھے لان تان میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو بھائی حضور کی محبت میں اگر لوگ لان تان کریں اور ملا اور مولوی کہہ کے پکاریں اور سیٹیاں بجائیں اور تالیاں پیٹیں، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر ہم پہ تالیاں پیٹی جائیں اور ہمارا مذاق اڑایا جائے تو ہماری تو حضرت بلال سے مشابہت ہو گئی۔ حضرت بلال کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ تو اس لیے جو اصل بات تھی وہ یہ کہ اپنی اولادوں پہ محنت کریں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کا جذبہ ہو، اللہ سے مانگیں یا اللہ ایسے بچے چھوڑ کے جاؤں کہ جو قبر کے ٹھنڈا ہونے کا باعث بنے، آخرت کی سرخروئی کا باعث بنے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے نا، جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، چاہے اس کو آپ انگریز بنائیں، چاہے آپ اس کو کسان بنائیں، چاہے آپ اس کو دکاندار بنائیں، چاہے اس کو آپ حافظ اور عالم بنائیں، جو اس کے نصیب میں ہے نا وہ اس کو مل کے رہے گا، وہ اس کو مل کے رہے گا، وہ اس کو مل کے رہے گا۔ نصیب کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ ہمارے بہت سے جاننے والے بالکل ان پڑھ ہیں، چٹے ان پڑھ، دستخط نہیں کر سکتے، انگوٹھا چھاپ ہیں، لیکن ارب پتی ہیں۔ اور کتنے پڑھے لکھے بھی ہمارے علم میں ایسے ہیں جو بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ڈگریاں لیے کبھی ادھر انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی ادھر انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی ادھر انٹرویو دے رہے ہیں، بزرگوں سے وظیفے ہی پوچھتے رہتے ہیں، آج انٹرویو ہے دعا کرنا پاس ہو جاؤں، اور پاس ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ تم ڈگریوں سے روزی بڑھانا چاہتے تھے نا، اب ذرا بڑھا کے دکھاؤ۔ ڈگریاں تو پاس ہیں، بڑھا کے دکھاؤ۔ ڈگریوں سے روزی کا تعلق نہیں ہے،
روزی کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے. روزی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سب بتائیں, سارے بولیں. روزی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ آپ اپنے دل دماغ میں آپ بھی بٹھائیں, اپنی بیویوں کے دلوں میں بھی بٹھائیں, اور دماغ میں بٹھائیں, اور میں بھی بٹھاؤں, ہم سب بٹھائیں کہ روزی کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے, روزی کا تعلق نصیب کے ساتھ ہے. جتنا لکھا ہے وہ ملے گا. ہمارے سندھی جو ہے نا, وہ بیچارے کہتے ہیں اب آپ کو وسیلو تو ہو جائے نا, سائیں کو وسیلو کو ہیلو وسیلو تو کبو نا. وہ ماتلی کے ایک درویش گزرے وتائو فقیر, تو اس نے سنا کہ اللہ دیتا ہے. تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ سب بتاؤ, سب بتاؤ, محبت سے بولو, اللہ دیتا ہے. اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اللہ دیتا ہے. تو بیچارے وتائو فقیر نے کہیں سن لیا اللہ دیتا ہے, روزی آ کے رہتی ہے. وہ چونکہ درویش تھا تو درویش بچوں کی ماں باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے, تو اس نے کہا کہ اب میں کہیں چھپ کے چلا جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ روزی کیسے آتی ہے. وہ پہاڑی علاقہ تو ہے نہیں, ماتلی تو میدانی علاقہ ہے. تو ایک درخت دیکھا, اس درخت کے اوپر جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا. اب روٹی کا ٹائم ہوا, ماں بیچاری پریشان, پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ. وہ ماں اس کو ڈھونڈ رہی ہے, روٹی ہاتھ میں, کٹوری سالن کی ہاتھ میں. ابا بتایا کتھے ہیں چھوڑا کے ڈھاں میں, دیر تھی ہوئی ہے, مانی کھاؤ جی. بیچاری گھوم رہی ہے. اب جب ہر طرف سے چکر کاٹ کے روٹی لے کر واپس جانے لگی تو بتایا, نے کہا روٹی آئی تو تھی لیکن اب تو واپس جا رہی ہے. اب یہ جائے گی تو پھر آئے گی کیسے؟ پھر تو نہیں آئے گی. تو اس نے درخت پہ بیٹھ کے کہا ذرا تھوڑا سا کھانسا ہو. تو ماں نے کہا چھوڑا لوٹ, مانی بھائی ٹھرے ہیں, تو بیٹھو ہی ونتے. بہرحال اتر کے روٹی کھائی. کسی نے پوچھا, کسی نے کہا اللہ دیتا ہے, کہا دیتا ہے لیکن کھانسنا پڑتا ہے. ہمارے سندھی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے لیکن کھانسنا پڑتا ہے. نہیں بھائی, کھانسنا بھی نہیں پڑتا, اللہ دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ روزی دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا بعضوں کو غریب رکھتا ہوں, مالدار نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے مالدار کروں گا تو باغی ہو جائیں گے. بعضوں کو مالدار کرتا ہوں, ان کو غربت کی آزمائش میں نہیں ڈالتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ غریب ہوں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے روٹی کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہونا. مہنگائی ہو رہی ہے, اب پریشان ہوں گے, بالکل پریشان نہ ہو, چاہے مہنگائی کتنی ہو جائے, پریشان نہیں ہونا. اس لیے کہ روزی نوٹوں میں نہیں ہے, روزی آسمان میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. تمہاری روزی آسمانوں میں ہے, زمین آسمان کے رب کی قسم یہ بات پکی ہے. تو ٹھیک ہے نا, اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے نا انشاءاللہ. اپنے بچوں کو علماء, اہل اللہ, تبلیغ والوں کے حوالے کریں, یہ آپ کو نیک بنا کے دیں گے. ایسے بنا کے دیں گے کہ آپ کی قبریں آپ کے بچوں کی نیکیوں سے ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تیار ہیں؟ یہ بچے کتنے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے قرآن کو سینے میں لینے کی سعادت دی. ان کے باپ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا. ان کی مائیں کتنی خوش قسمت ہیں جو حافظ کی مائیں بن گئی ہیں. کس کی مائیں بنی ہیں؟ حافظ صاحب کی مائیں بن گئی ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں حافظ نہیں ہوتے تھے, اکا دکا کہیں ہوتے تھے. ادھر اپر سندھ میں کہیں کہیں اکا دکا. ہمارے یہاں حافظ کہتے تھے نابینا کو, اندھے کو کہتے تھے حافظ صاحب. یہ تو ان علماء کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر, اپنی خواہشات کو دبا کر, اپنے آپ کو مدرسوں کے نام پہ وقف کر کے ہمارے بچے حافظ بنا دیے. ہزاروں کی تعداد میں حفاظ تیار کر دیے. ان کو دعائیں دیں. ان بہت سے لوگوں کا عنوان ہوتا ہے علماء کو برا بھلا کہنا. ارے مولوی بابا توبہ,
مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، عالم ایسے، تبلیغی ایسے، یہ قاری ایسے، یہ حافظ ایسے، یہ مسجدوں کے امام ایسے. یہ آج کے لوگوں کا ایک بہت لذیذ عنوان بن گیا ہے. جو لوگ علماء کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، دین داروں کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط بولتے رہتے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی اللہ دین سے محروم کر دیتا ہے. نسلوں کو بھی محروم کر دیتا ہے. اس لیے علماء میں کوتاہیاں ہیں، حافظوں میں بھی کوتاہیاں ہوں گی، مسجد کے اماموں میں بھی کوتاہیاں ہوں گی، مسجد کے مؤذنوں میں بھی کوتاہیاں ہوں گی، قاریوں میں بھی کوتاہیاں ہوں گی. لیکن یہ خوبی تو ہے نا کہ انہوں نے ہمارے لیے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، ہمارے بچوں کو وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. اور آج کے دور میں کتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی قربانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اہل دین کی قدردانی نصیب فرمائے. اور آخری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ بھئی 5 نمازیں تو مرتے دم تک پڑھنے کی نیت کرو. 5 نمازیں مرتے دم تک پڑھنے کی نیت کریں. تو 5 نمازیں مرتے دم تک آپ میں سے کون کون پڑھے گا؟ جو پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. خام خواہ ایسی نہ کرو. صحیح 5 ہی نمازوں ہیں، 5 پڑھیں گے نا، پکی بات ہے نا. سردی میں بھی فجر پڑھا کرو، گرمی میں بھی فجر پڑھا کرو. لوگ گرمی میں کہتے ہیں راتیں چھوٹی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی اس لیے نہیں آتے. سردی میں کہتے ہیں سردی بہت ہے، کمبل سے نکل ہی نہیں جاتا. نمازیں پڑھنی ہیں. نماز اگر معاف ہوتی تو کربلا میں امام حسین سے معاف ہو جاتی. امام حسین نے کربلا میں نماز نہ چھوڑ کر ساری دنیا کو یہ گویا پیغام دے دیا کہ نماز تو اس حال میں بھی اگر وقت آ جائے تو پڑھنی ہے. تو اس لیے 5 نمازیں مرتے دم تک پابندی سے پڑھیں. کنڈیاروں کے آس پاس کے ہر گاؤں کا ہر مسلمان مرد عورت نمازی ہونا چاہیے. سارے نمازی ہوں. کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا یہ آس پاس باگڑی رہتے ہیں، بھیل رہتے ہیں، کولی رہتے ہیں، کون رہتے ہیں؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے میں کیا خرچہ ہوتا ہے؟ کون سی مشقت ہے؟ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا. جو لوگ نمازیں نہ پڑھ کر اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ کتنے دھوکے میں بیچارے، کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا بے نمازی فرعون کے ساتھ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں امام حسین کے ساتھ ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ نمازیں پابندی سے پڑھیں اور اس سے پہلے آپ سے درخواست کی تھی داڑھی ٹوپی اس کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے. ابھی الیکشن ہوا ہے نا تو ہر گھر کے اوپر کوئی جھنڈا تھا، ہر دکان پہ کوئی جھنڈا تھا. پہچان تھا یہ پیپل پارٹی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ جمعیت کا ہے، اور یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. پہچان تھی. لگ رہا تھا کہ بھائی یہ دکاندار اس کا ہے. داڑھی اور ٹوپی یہ ہماری پہچان ہے. پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، سرکار کا امتی ہے. تو یہ نشانی تو ہم نہ گنوائیں نا، نشانی تو نہ گنوائیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور سب سے آخری بات یہ کہ اب آپ نیت کریں کہ آپ میں سے کون کون اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا. حافظ بننے میں چاہیے 2 یا 3 سال. اگر آپ اپنے بچے کو کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی دکان پہ بٹھانا چاہتے ہیں، جو چاہو کرو، لیکن 2 سال اس کو فارغ کر دو تاکہ قرآن حفظ کرے اور حافظ قرآن بنے. پھر بے شک اس کو دکان پہ بٹھاؤ، اسکول بھیجو، کالج بھیجو، جو چاہو کر لو. تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں کم از کم 1-2 حافظ آپ میں سے کون کون تیار کرے گا؟ نام لکھیں. کیا خیال ہے؟ نام لکھیں، تشکیل کریں، یا بس پکے ہو گئے؟ آپ پکے ہو گئے نا؟ پکے ہو گئے نا؟ جو کہہ رہے ہیں پکے وہ دونوں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. معاف کرنا آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں پھر ہاتھ ہی نہیں آتے، اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ کرے پنجاب میں گاؤں ہے، ہمارے حضرت جی برکاتہم العالیہ کو تعلق والے ساتھی ایک گاؤں میں لے کر گئے.
وہاں بیان ہوا، تھوڑے سے لوگ تھے، بیان کے بعد حضرت جی نے کہا یار آپ لوگوں مجھے یہاں لے آئے، اس سے بہتر تو ملتان میں بیان رکھ لیتے، کئی ہزار آدمی آ جاتے، زیادہ کو فائدہ ہو جاتا، ابھی تو چند نے سنا ہے، زیادہ سن لیتے۔ کہا جی آپ کو بیان کے لیے ہم لائے ہی نہیں تھے یہاں، اصل بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں 500 گھر ہیں اور ہر گھر میں حافظ ہے، ہر گھر میں۔ کنڈیاروں میں نہیں ہو سکتا، یہ جام گوٹھ میں نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا۔ ہاں، ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ پیدا کرنے کی نیت کریں۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔